اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندوں کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر نس سے واقف ہے۔ اتنا تو مانتے ہو نا، اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کو؟ کیوں نہیں کہا اس نے؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا؟ کہ زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ خدا بہترین سراہنے والا ہے حسن کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سراہنا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بری جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ بندے کا دل بہلانے کو بھی کچھ ہونا چاہیے؟ تم غلط ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھا اور سنا ہے۔ تم نے کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی پریشان ہوتے ہو نیٹشے اور فرائڈ جیسے غیر مسلموں کی کتابیں کھول لیتے ہو اور ان کے کہے کے مطابق غلط کاموں کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہو، اور پھر یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد تم وقتی سکون حاصل کر لیتے ہو۔ لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بے چین اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ رہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے؟ جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو؟ جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو؟ جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ہی ذات اللہ جل جلالہ ہے۔ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی بھی صلاحیت پیدا کرو۔ لوگ نہیں چاہتے کہ تم زندہ رہو، لیکن یقین کرو وہ تمہیں مارنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ تمہیں پل پل اذیت میں صرف اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہ تم زندوں میں شمار ہو اور نہ مردوں میں شمار ہو سکو۔ وہ بس تمہیں ادمرا ہوا رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر تم زندہ ہو گئے تو کسی کے محتاج نہ ہوگے، اور اگر مر گئے تو ہر رشتے سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ حکمرانی بڑا ہی گھٹیا نشہ ہے، اور یہاں تقریباً ہر انسان اس نشے کا شکار ہے، اور نشہ تو پھر نشہ ہوتا ہے کہ جسے پورا کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور کرب کی بات یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ سب کچھ سہن کرنے کے باوجود ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ خاموشی سے سہنا ہے۔ ہمیں صرف جسم کے لیے سب کچھ سکھایا گیا، ہمیں مذہب کے لیے جدوجہد نہیں سکھائی گئی۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ صرف خدا کی محبت میں تمام زندگی غیر مزاحمتی طور پر گزاری جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو خدا کو سب سے آخری آپشن کے طور پر رکھتا ہے، اس کے سامنے بھی خاموش رہنا، کیا یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا؟ جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہر رشتے سے زیادہ عزیز میرا خدا ہے، تو کسی کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا سے اوپر رکھا جائے؟ اور جب کوئی راستہ بھی نظر نہیں آیا تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ترجمے کے ساتھ۔ اگرچہ یہ کام مجھے سب سے پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، مگر عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم سب سے آخر میں رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری ہر بات کا جواب قرآن میں موجود ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو بس میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور جس سورہ میں نے امید کی کرن تھمائی وہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور میں نے پہلے بھی پڑھی، بچپن سے پڑھ رہی ہوں۔
جب سے قرآن مکمل کیا، مگر جب ترجمے کے ساتھ پڑھی تو یوں لگا جیسے اللہ پاک تسلی دے رہے ہو، حوصلہ دے رہا ہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ پہلی بار نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ ان حالات سے گزرے ہیں، بس تم مایوس مت ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یوں میں نے قرآن کی اس سورہ کو تھام لیا۔ جب جب میں مایوس ہونے لگتی، حوصلہ ہارنے لگتی، سورہ نور پڑھتی۔ جن حالات سے میں گزر رہی تھی مجھے امید کی کرن سورہ نور میں نظر آئی۔ آپ کے حالات مجھ سے مختلف ہوں گے، مگر آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں اکثریت کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جلد ہی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، حوصلہ ہارنے لگتے ہیں۔ تو بس آج سے ارادہ کر لے، زندگی کی راہیں جتنی کٹھن ہو، حالات کا سامنا کرنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یقین رکھو اللہ پر۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پرسکون رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں کہ اس سے بڑی اور بھلا کیا فضیلت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چینٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ خیر اور بھلائی صرف انہی باتوں میں ہے جو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی صحیح حدیث میں بیان ہو گئی۔ ان سے بڑھ کر نہ کہیں خیر مل سکتی ہے اور نہ بڑائی۔ آپ کا رزق، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کی تنخواہ، آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی، آپ کے باپ دادا کی خوشی، آپ کی مشکلات، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے ان چیزوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ اور وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کن فایا کن دعا کرتے رہا کرو، دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فایا کن پر ختم، فایا کن پر ختم ہوگی۔ انسان کا چہرہ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ غائبانہ دعا کرنے کا اجر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو، کہ تمہاری کہانی کن فیکن پر ختم ہوگی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرو، وہ پوچھے تب بھی نہیں ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما اور سبھی بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو اور آپ کے گھرانے کو امن و عافیت، ایمان و صحت کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ خطرہ کوئی بھی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت ختم، لیکن اللہ اپنے بندوں سے اپنے مطلب کے لیے نہیں، اپنے بندے کے مطلب کے لیے، اپنے بندے کے فائدے کے لیے چاہت رکھتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہو۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، کہ نماز اور عبادت کے بعد دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت کہ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ اپنے بندوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ خوش بختی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسائے، اچھا سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب لوگوں کو غنی بنا دیتا کہ تم میں کوئی فقیر نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو فقیر بنا دیتا کہ تم میں سے کوئی غنی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ جنت واجب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، یہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہاں لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ رب سے تعلق ہی سکون دیتا ہے، انسانوں سے تعلق تو صرف اذیت کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ساری فیصلے تم نے خود ہی کر ڈالے۔ اے زندگی، مجھ سے بھی پوچھا ہوتا کیسے جینا تھا، کتنا جینا تھا بھی یا نہیں۔ رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ نہیں۔ بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کہ کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہیں ملا تو صبر۔ اور صبر کرنے کی سب سے بڑی خوبی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسی نیند سے جس سے فجر کی قضا ہو جائے، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی قضا ہو جائے، اور ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو جائے، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو جائے، اور ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو جائے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشحالی اور امیری میں اتراؤ نہیں اور فقیری میں گھبراؤ نہیں، کیونکہ سونے کو آگ پر پرکھا جاتا ہے اور مومن کو امتحان سے جانچا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے کہ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر اعمال کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اللہ کا ہونا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو سن لو، آپ بھی اللہ کے ہو کر دیکھو۔ اللہ وسیلے بناتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔